الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، آج جس موضوع سے متعلق چند گزارشات قرآن و حدیث کے حوالوں سے عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی کیا علامات ہیں اور اللہ کے راضی ہونے کی کیا علامات ہیں. اللہ کے راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہیں؟ اور اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانیاں ہیں، علامات ہیں؟ کب معلوم ہوگا کہ اللہ جل شانہ ہم سے ناراض ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، ایک تو اس موضوع کا تعلق ہر شخص کی اپنی انفرادی زندگی سے ہے، ذاتی زندگی سے ہے، شخصی طور پر ہے کہ مجھے بحیثیت اپنی ذات کے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ اس کی کیا علامت ہے اور نشانی ہے؟ ایک تو اس کا تعلق ذاتی اور شخصی طور پر، ایک انفرادی طور پر ہر آدمی کی اپنی ذات سے متعلق، اور ایک اس بات کا تعلق بحیثیت قوم ہے، بحیثیت ایک ملک کے باشندوں کے اعتبار سے، ایک قوم کے اعتبار سے، ایک نیشن کے اعتبار سے اس کا تعلق. سب سے پہلے شخصی اور انفرادی طور پر
اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے بے شمار مطالعے سے جو بات خلاصتاً اور نتیجتاً حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے بحیثیت ذات اور اپنے ذاتی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے نماز کی توفیق ہو رہی ہے، رجوع اللہ کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ کے آگے دعاؤں کی توفیق ہو رہی ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، فکر بھی ہو رہی ہے، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کی فوراً توفیق بھی ہوتی ہے، یہ میری ذاتی اعتبار سے اور ایک مسلمان کے ذاتی اعتبار سے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ راضی۔ کسی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو نماز پڑھی قبول ہو گئی؟ کہ ابھی جیسے ظہر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، قبول ہوئی یا نہ ہوئی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق میسر آ جائے تو سمجھو پہلی نماز قبول ہو گئی۔ جب ایک نماز پڑھ لی اس کے بعد دوسری نماز کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو یہ پہلی نماز کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور اللہ جب کسی سے انفرادی طور پر، شخصی طور پر ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق واپس لے لیتے ہیں، نماز کی توفیق واپس لے لیتے ہیں، سجدہ نہیں کر پاتا اللہ کے آگے۔ نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، کلمہ گو بھی ہوگا، لیکن مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوگا، مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھے گا۔ کتنے لوگوں کا آپ اس طرح کی کیفیت اور حالت دیکھتے ہوں گے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہم سب کو اور پوری امت کو نماز کا پابند بنا دیں۔ کتنے لوگوں کو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اندر نماز ہو رہی ہے، سب لوگ تیز تیز جا رہے ہیں نماز کے لیے، ان کو کہتے بھی بعض لوگ ہیں کہ آ جاؤ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ باوجود ہے کہ مسلمان ہوتے ہیں، اندر آ کے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی ناراضگی کی نشانی، اللہ کی ناراضگی کی شخصی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ اللہ راضی نہیں، ناراض ہیں۔ اپنے آگے جھکنے کی، اپنی تابعداری کی، اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی اللہ نے توفیق واپس لی۔ چنانچہ قرآن سے اس کا استدلال لے لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ جو ہے اور اللہ کی نافرمانیوں پہ لگے رہتے ہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ان کے دلوں پر مہر ڈال دیتا ہے، اللہ ان کی کانوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے بچھا دیتے ہیں، نہ حق بات سن پاتے، نہ حق بات دیکھ پاتے، نہ حق بات اور نصیحت کی بات ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، سب پر مہریں لگ چکی ہوتی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ شخصی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی اور واضح نشانی۔
میرے دوستو بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں میں ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ان کو اپنا کلیم بنایا، اپنے ساتھ بات کرنے والا بنایا، کلیم اللہ۔ کلیم اللہ جب ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کی رضامندی کی کیا نشانی ہے اور آپ کی ناراضگی کی کیا نشانی ہے؟ اب یہ میں بحیثیت قوم بیان کر رہا ہوں۔ آپ کب ناراض ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ آپ ناراض ہیں؟ اور آپ کب راضی ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ آپ خوش ہیں، راضی ہیں؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی بات پہلے بیان کروں، پھر ایک دوسری حدیث بھی ہے میرے پاس، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا، اجعل الملک فی صفحائہم، اجعل الملک فی صفحائہم، ملک کی حکمرانی نااہلوں کے، نکموں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ جن کو ملک چلانا نہیں آتا، جن کو ملک کا طور طریقہ نہیں آتا، کیسے ایک اسٹیٹ کو چلایا جاتا ہے، کیسے رعایا کا خیال کیا جاتا ہے، کس طرح سے کرنا چاہیے، حکمرانی کس طرح کرنی چاہیے، اجعل الملک فی صفحائہم، ملک جو ہے بیوقوفوں کے، صفحاء کے معنی صفی کی جمع ہے، صفحاء کے معنی بیوقوف کے، نااہلوں، نکموں، بیوقوفوں کے حوالے کرتا تھا۔ وَأَجْعَلُ الْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، اور مال جو ہے بخیلوں کو دے دیتا ہوں، وہ سینت کے جمع کرتے رہتے ہیں، باہر آتے ہی نہیں، باہر آتے ہی۔ یقین کریں ہمارے ملک کی صورتحال ایسی ہے، اگر ہمارے مالداروں کے گھروں کی تجوریاں، جو تجوریوں کے اندر ذخیرہ کیا ہوا جو مال و دولت ہے باہر آ جائے، ملک کا قرضہ نمٹ جائے، ایسے اس طرح سے لوگوں کے تجوریوں کے اندر مال ذخیرہ ہوا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے سامنے صورتحال خود میڈیا بتاتا رہتا ہے، کبھی کسی کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے تو جناب اتنے اربوں کا سونا، ڈالر اور فلانے ان کے اپنے بستروں کے نیچے سے برآمد ہو رہے۔ اجعل الملک، خود سینت کے جمع کر رہے۔ ایک دن ابھی جنازہ پڑھا، امام صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر ایک کے پاس آنا ہے ملک الموت کو، تو ایک دن موت آ جائے گی، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، ایک دن موت آنی ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے۔ اجعل المال فی بخلائہم، اللہ کی ناراضگی کی بحیثیت نیشن، قوم، علامت ہے، مال بخیلوں کو دیتا ہوں۔ پھر وہ سینت کے جمع کرتے رہتے، مال باہر ہی نہیں آتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، تو ایسی ایک مرتبہ ان سے بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ہمارے تو بعض کلائنٹ ایسے ہیں کہ ان کو جب ہم کوئی فائل پکڑاتے ہیں، یعنی کوئی زمین خریدتے ہیں، وہ تو ساری زندگی ان سے پھر واپس بکتی ہی نہیں ہے، انہی کے تجوریوں میں چلی جاتی، کبھی باہر نہیں آتی۔ اجعل المال فی بخلائہم۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ دوسری علامت ہے، کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ۔ کس کے سوال پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال۔ اور تیسری علامت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ بارشوں کو بے وقت نازل کرتا ہوں۔ بارشیں بے وقت ہو رہی کہ فصل کھڑی ہو گئی، اب کٹنے کے مراحل میں آ گئی، تیار ہو گئی، اچانک تیز موسلا دھار بارش آئی، ساری فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں۔ جب ضرورت تھی اس وقت بارش نہیں ہوئی، جب ضرورت تھی کہ بارش نہ ہو، اب تھوڑا سا بارش نہ ہو اور تاکہ فصل آرام سے کٹ جائے، اس وقت بارش ہو گئی، ساری فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ جس وقت بارش کی ضرورت تھی اس وقت بارش نہیں ہوئی۔ تیسری علامت ہے، یہ تین علامتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے خود بیان کی اپنی ناراضگی کی بحیثیت قوم۔ ابھی اس کا جائزہ لیتے ہیں
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی اور آپ کے راضی ہونے کی کیا علامتیں ہیں؟ فرمایا کہ اجعل الملک فی حلمائہم، اجعل الملک فی حلمائہم، کسی علاقے کے لوگوں سے قوم بحیثیت قوم جب میں خوش ہو جاتا ہوں تو ان کی حکمرانی عقل مندوں کے حوالے کرتا ہوں، اور حکمران ایسے دیتا ہوں جو رعایا کا خیال کرنے والے، رعایا کی ہر صورت میں مدد کرنے والے، فلاح و بہبود کا خیال کرنے والے، ملک کو اور ملت کو ترقی دینے والے ہوتے ہیں۔ اجعل الملک فی حلمائہ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ وَأَجْعَلُ الْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور مال جو ہے سخی لوگوں کو دیتا ہوں، کہ جب مال دیتا ہوں بے شمار پھر اس میں سے خرچہ کرتے، بے شمار پھر خرچہ کرتے، بے شمار خرچہ کرتے۔ واقعہ یاد آ گیا، آگے چلنے سے پہلے بتا دوں آپ کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر، اور اس سے پہلے غزوہ خندق ہوا، تو غزوہ خندق میں اور اس سے پہلے ایک دو جو صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ کے اندر جو غزوات ہوئے حضور پاک، اس میں سردار ان کفار کی طرف سے سرداری بھی کر رہے تھے۔ غزوہ بدر ہے، ایک مرتبہ مکے کے اندر جو ہے قحط پڑ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے 300 دینار، کتنے؟ 300 دینار، جو آج کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے لاکھوں کروڑ روپے بنتے ہیں، وہ آپ نے وہاں بھجوائے کہ بھئی قحط آیا ہوا ہے، اپنے علاقے کے اندر جو ہے نا اس قحط کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ اس قوم کو جنہوں نے شیاب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا، کھانے کو کوئی نوالا نہیں ملتا تھا، اس قوم کو حضور 300 دینار دے گئے۔ تو اجعل المال فی سمحائہم، مال سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت، تیسری علامت بارشیں وقت پر نازل کرتا ہوں، کہ بارشیں جب ضرورت ہوتی تب آتی ہیں، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو بارشیں نہیں آتی۔ جب زمین کو بارش کی ضرورت ہوئی تب اللہ بارش نازل کرتا ہے، جب زمین کو بارش کی ضرورت نہیں تو اللہ بارشیں نازل نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی رضامندی کے علامت۔ اب ایک دوسری حدیث سے سنتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور دیگر صحابہ اکرام سے بھی یہ روایت مروی ہے اور صحیح ستہ کی کئی روایتوں میں ہے، کہ سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ما علامت غضبک من رضائک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، حضور کی ایک دوسری حدیث ہے دوسرے انداز سے، ما علامت غضبک من رضائک، آپ کے غضب کی کیا علامت ہے اللہ آپ کی رضامند سے؟ قال اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ میں تمہارے اوپر تمہارے میں سے سب سے زیادہ شریر اور بدترین لوگوں کو تمہارا حکمران بنا دیتا ہوں۔ استعمرکم بشرارکم فہذا علامت غضبی علیکم، میں سب سے زیادہ بدترین لوگوں کو تم پر حکمران بنا دیتا ہوں، یہ میری غضب کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں مال جو ہے بخیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، یہ سب سے زیادہ میری ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ مال پھر لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے پوچھا، یا ام المؤمنین، اے اماں جان، تحدثینا او قال حدثینا، کہ ہمیں بیان کیجئے، ہمیں بتلائیے کہ ما هذه الزلزلہ، یہ زلزلہ کیا چیز ہے؟ یہ زلزلہ زمین جھٹکے مارتی ہے، اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھی، زمین زلزلہ آتا ہے زمین جھٹکے مارتی، یہ کیا چیز ہوتی؟ ما هذه الزلزلہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا،
اذا استباح الزنا، جب لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگے، جب لوگ کھلم کھلا زنا کرنے لگے اور حلال سمجھنے لگے اور اس کی برائی لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے، آج سینہ تان کر عورتیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کر میرا جسم میری مرضی کے سینہ تان کر اللہ کے آگے سینہ زوری کرتے ہوئے نعرے مار رہی ہیں، اذا استباح الزنا کی علامت، اذا استباح الزنا، جب لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگے، کھلم کھلا میڈیا کے کیمروں کے نیچے ساری قوم کے سامنے عورتیں نعرہ مار رہی ہوں کہ میرا جسم میری مرضی، کون ہے، کہاں ہے دین، کون ہے روکنے والا، کون ہے منع کرنے والا، کہاں قرآن، کہاں حدیث، کہاں دین، یہ ان کا نظریہ ہو۔ اذا استباح الزنا واشربوا الخمر، اور شرابیں پی جانے لگیں، وضربوا المعازف، اور ڈھولک بینڈ باجے اور یہ سارے کے ساری چیزیں جو میوزک کی قبیل سے ہونے لگیں، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا غار اللہ عز وجل فی السماء، غار اللہ عز وجل فی السماء، آسمانوں میں اللہ کو غیرت آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کو میں نے بنایا، میں نے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جب ماں باپ کے سامنے اولاد کھلم کھلا نافرمانی کر رہی ہوتی ہے تو ماں باپ کو غیرت آتی ہے، جب کسی گھر کے بڑوں کے سامنے کھلم کھلا کوئی غلط کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کو غیرت آتی ہے بڑوں کو۔ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جب ان کے سامنے اس طرح کھلم کھلا اور سینہ تان کر جب جو ہے ان حرام چیزوں کو حلال سمجھنا جانے لگتا ہے، غار اللہ فی السماء، اللہ کو آسمانوں میں غیرت آ جاتی۔ وَيَقُولُ لِلْأَرْضِ، اور اللہ زمین سے ارشاد فرماتے ہیں، زمین بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، زمین سے اللہ فرماتے ہیں تزلزلی تزلزلی، جھٹکا دو ان کو ہلاؤ، ان کو جھنجھوڑو، ان کو جھٹکا دو، شاید کہ کچھ ان کو خیال آ جائے، کچھ تنبیہ ہو جائے، کچھ یہ واپس پلٹ آئیں، کچھ واپس آ جائیں، تو جھٹکا دیا جاتا ہے، زلزلے آتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی علامت، اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ قوم کے مزاج پر، قوم کے رجحان پر، قوم کے افعال پر، قوم کے اعمال پر اللہ حکمران مسلط فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بات، قوم کا بحیثیت قوم جب رجحان ایک طرف ہو جائے، اعمال ایک جیسے ہونے لگے، قوم جو ہے نافرمانیوں پہ، اجتماعی نافرمانیوں پہ آ جائے، قوم کے اعمال پر، قوم کے رجحان پر، قوم کی طبیعت پر، قوم کے مزاج پر اللہ حکمران مسلط فرماتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، حدیث یاد آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کے کچھ حکمران تم پر آ جائیں کہ تم یہ سمجھو کہ یہ حکمران ظلم کر رہے ہیں یا غبن کر رہے ہیں، آج کل تو بہت کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کرپٹ ہے، ایک اترتا ہے دوسرا اترتا ہے، ہر ایک کو کرپٹ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی اتر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس نے اتنے کا غبن کیا، اس نے اتنے کا وہ کیا، اس نے اتنے کا وہ کیا، اس نے کا تماشا بنا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح حکمرانوں کو دیکھو تو لا تشغلوا انفسکم بسب ملوککم، حضور کے ارشاد ہے لا تشغلوا انفسکم بسب ملوککم، دیکھو پھر ایسا تمہیں نظر آ رہا ہو اور تمہارے پر ایسے حکمران مسلط ہوں تو ان کو گالیاں دینے میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ لا تشغلوا انفسکم بسب ملوککم، ان بادشاہوں کو گالیاں دینے، حکمرانوں کو گالیاں دینے میں، برا بھلا کہنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرو اور نہ اپنے آپ کو اس کام میں لگاؤ، بلکہ کیا کرو، فتوبوا الیہ، میری طرف رجوع کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی انا مالک
انا ملک انا مالک الملوک قلوب الملوک بیدی، میں مالک ہوں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ قلوب الملوک بیدی، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں اور مٹھی میں ہیں۔ نسمتن علیکم، یہ بادشاہ تو میرے ہی تم پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اعمال پر توجہ دو، اعمال اگر تمہارے بحیثیت قوم جو ہے خراب ہوں گے تو تمہارے ان اعمال کی وجہ سے پھر جیسے قوم کا رجحان ہوگا، اعمال ہوں گے، ویسے حکمران آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، لا تشغلوا انفسکم بسب ملوککم فتوبوا الیہ، اگر چاہتے ہو اصلاح چاہتے ہو تو پلٹ آؤ دین کی طرف۔ قرآن کی آیت ہے انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، ہاں رجوع کرو اللہ کی طرف اور تابعدار ہو جاؤ اسی کے، یہی کامیابی کی علامت ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی مجموعی اجتماعی حالت کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ اگرچہ آج کل جو ہے بعض لوگ اس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن میرے دوست بزرگوں قرآن میں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم بحیثیت قوم اچھی تبدیلی چاہتے ہو تو رجوع اللہ کر کے اپنی حالت اچھی کر لو، تو اچھے حکمران تم پر مسلط کروں گا، اچھے حکمران تم پر ڈال دوں گا جو تمہارا خیال کریں گے اور تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اور انفرادی طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر انسان سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، نماز کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، سجدے کی توفیق سلب ہو جاتی، یہ توفیقات سلب ہو جاتی ہیں۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، باتیں اور بھی کئی ساری رہ گئیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، بخشش فرما، جنت الفردوس عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، فلسطین پہ اپنی نصرت، غیبی تائید، غیبی نصرت نازل فرما۔ اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اسرائیل یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور ان کی جملہ وہ طاقتیں جو اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے خلاف متحد ہیں، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین اور ارحم الراحمین ہم حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا